آیت نمبر 31، 32، 33، 34 سورہ یونس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض، آپ فرما دیجئے کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہیں کانوں اور آنکھوں کا؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو تدبیر کرتا ہے ان تمام کاموں کی؟ فسیقولون اللہ، تو وہ بول اٹھیں گے کہ اللہ ہی۔ فقل افلا تتقون، تو آپ فرما دیجئے کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ کی نافرمانی سے، جب تمہیں پتہ ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ فذالکم اللہ ربکم، بس یہ اللہ رب ہے تمہارا، الحق سچا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر کیا رہ گیا حق کے بعد مگر گمراہی۔ فأنا تصرفون، پس کہاں لوٹے جاتے ہیں، کہاں بھٹک رہے؟ کذالک حقت کلمۃ ربک، اس طرح ٹھیک آئی بات تیرے رب کی، علی الذین فسقوا، نافرمانوں پر، انہم لا یؤمنون، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے، من یبدأ الخلق، جو پیدا کرے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے؟ قل فرما دیجئے اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی پہلے پیدا کرتے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی لوٹائے گا۔ فأنا تؤفکون، کہاں پلٹتے جاتے؟ قل فرما دیجیے، حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے جو سیدھا راستہ بتلائے؟ قل اللہ یہدی الی الحق، فرما دیجیے اللہ ہی صحیح راستہ بتلاتے۔ افمن یہدی الی الحق، اب جو کوئی بتائے سیدھا راستہ احق، اس کی بات ماننی چاہیے۔ ان یتبع اما لا یہدی الا یہدا، یا جو آپ نہ پائے راہ مگر جب کوئی اس کو راہ بتلائے۔ فما لکم، کیا ہو گیا، کیف تحکمون، کیسا انصاف کرتے؟
وما یتبع اکثرهم الا الظن، ان میں سے اکثر اٹکل پر گمان پہ چلتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اٹکل حق بات میں کام نہیں دیتے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے دلائل توحید کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے اور اس سارے کائنات کو، آسمان و زمین کے اس سارے نظام کو اکیلے اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیل اپنی توحید کی دی کہ بتاؤ من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان دیتا ہے، جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے بھی اور زمینوں سے بھی۔ آسمان و زمین کی یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے، یہاں سے انسانوں کی جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، ان ضرورتوں کو کون پورا کرتا ہے؟ بادلوں سے بارش کون برساتا ہے؟ ابھی بارش چاہیے، سردی ہے، موسم کی وجہ سے طبیعتیں خراب ہے، بارش ہو جائے، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی تو ہوگی۔ ہم چاہ رہے ہیں سب، لیکن ہماری چاہت سے تو نہیں ہوگی۔ بارش بادلوں سے اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، زمین سے غلہ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ تقدیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے؟ آسمان سے وہی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو ہماری دنیا و آخرت کی زندگی کے سارے معاملات اور دنیا آخرت کا سارا نظام اکیلے اللہ کا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کائنات تو اپنی جگہ ہے، انسان اپنے میں غور کرے۔ امن یملک السمع والابصار، یہ میرے کان کس نے بنایا؟ اس عجیب و غریب ڈیزائننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور پھر اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے کس نقشے کے ساتھ بنایا ہے، اس کے اندر میں کتنی رگیں رکھی ہے، اس کے اندر میں کتنی رطوبتیں اور تریاں رکھی ہیں، اس کے اندر کا کتنا بڑا نظام ہے آنکھوں کا۔ امن یملک السمع والابصار، جن اعضاء کے کام زیادہ ہے 2 دے دیے، جن کا کام کم ہے 1 دے دیا۔ کان 2 دے دیے، سنو زیادہ، آنکھیں 2 دے دی، دیکھو زیادہ، زبان 1 دے دی، بولو کم۔ اب ان آنکھوں میں روشنی کس نے ڈالی ہے؟ کسی کی آنکھوں میں روشنی کم ہے۔ رات کو ہی میں ایک تقریب میں تھے، ساتھی آیا، اس نے کہا جی میری بچی کے آنکھ میں کوئی ایسی بیماری ہے جو کروڑہا انسانوں میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے۔ کوئی نام لیا، اس نے پتہ نہیں کیا تھا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ، اللہ اس کو، آپ حضرات بھی دعا کرے، اللہ اس کو شفا دے دے، اللہ اس بچی کی اس تکلیف کو دور فرما دے۔ کروڑہا انسانوں میں سے کسی کو، اس بچی کو کیا کر سکتے؟ نظر کمزور ہو گئی، کیا کرے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ نظر میری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، یہ کان میرے نہیں ہے، اللہ کے ہیں، یہ جسم میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اللہ نے مجھے استعمال کی اجازت دی۔ تو جب میرے اپنے کانوں پر اختیار نہیں ہے، میرے اپنے آنکھوں پر اختیار نہیں ہے، وہ اختیار بھی اللہ جل جلالہ کے پاس ہے، تو کائنات کا کون سا ذرہ اللہ کی قدرت سے باہر؟ کوئی ذرہ نہیں۔
سب پر اختیارات اللہ تعالیٰ کے. اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے؟ اللہ وحدہ لا شریک. انڈے کے اندر سے چوزا نکل آتا ہے، مرغی سے انڈا نکل آتا ہے، اندھیری رات سے دن کی روشنی نکل آتی ہے، دن کی روشنی پر اندھیرا رات چھا جاتا ہے. یہ سب کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. اور اس کائنات کا یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ ایسے ہی خود بخود. یہ خود بخود کیا ہوتا ہے؟ خود بخود ایک پنکھا نہیں چلتا، خود بخود ایک لائٹ نہیں چلتی، خود بخود ایک مسلح نہیں بچتا، اور اتنی بڑی کائنات خود بخود. اس کے پیچھے ایک زبردست ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کتنے مرتب اور کتنے منظم انداز سے اللہ کا نظام چل رہا ہے. کتنے اربہ ارب سال ہو گئے یہ دنیا کا نظام، یہ دن، یہ رات، یہ سورج، یہ چاند، یہ گرمی، یہ سردی، یہ زمین کے اندر سے رزق، اناج، بادلوں سے بارش. کتنے خزانے ہیں اس رب کے. آج بھی دنیا کے اندر 7 ارب کم و بیش انسان ہیں. ان سارے انسانوں کی ساری ضرورتوں کو ایک اللہ پورا کرتا ہے. ان سارے انسانوں کی ساری ضرورتوں کو ایک اللہ پورا کرتا ہے. اللہ کے خزانے من یدبر الامر. اور کتنا منظم ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کسی کی 50 سال عمر، کسی کی 40 سال عمر، کسی کی 60 سال عمر، اوپر نیچے جتنی بھی عمریں ہیں، پھر اپنے والدین بزرگ، کسی سے ہم نے نہیں سنا کہ بھئی کبھی ایسا ہوا ہو کہ دن ہو رہا تھا 12 بجے، نظام خراب ہو گیا، سسٹم خراب ہو جاتا، ایک دم رات ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی. دن کے 12 بجے تھے، وہ ایسا ہو گیا رات کے 12 بجے، اور اعلان ہو گیا بھی رات شروع ہو گئی، آج حالات کچھ خراب ہو گئے. انسانوں کے کتنے بڑے بڑے نظام فیل ہو جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے کمپنیوں کے نظام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن اس اللہ کا نظام کتنا مستحکم ہے، کتنا مستحکم. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو یہ سب کہیں گے کہ یہ سارا معاملہ ایک اللہ کے پاس ہے. تو ان سے کہہ دو فَلَا تَتَّقُونَ. تو پھر تم ان کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے، اس اللہ کو ناراض کرنے سے نہیں ڈرتے جو اللہ اتنی زبردست طاقت کا مالک ہے، اتنی زبردست قدرت کا مالک ہے. کیا آسمان، کیا زمین، کیا کائنات، کیا بارشیں، کیا غلے، اور کیا اس کائنات کا نظام، میرے جسم کا ایک ایک عضو پر اختیار اور قدرت اس اللہ کو حاصل ہے. ایسی زبردست طاقت والی ذات ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اس اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے، اس کو ناراض نہ کرو. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ. یہی اللہ تو تمہارا برحق رب ہے، سچا رب ہے. یہی اللہ جس کے اختیار میں آسمان ہے، یہی اللہ جس کے اختیار میں زمین ہے، یہی اللہ جس کے اختیار میں یہ کائنات ہے، یہی اللہ جس کے اختیار میں ہمارے رزق ہے، یہی اللہ جس کا اختیار ہمارے جسم پر، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو پر. یہی اللہ برحق اور سچا رب ہے. اور حق کے بعد تو گمراہی ہوتی ہے. اگر اس اللہ کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں تو دوسری طرف گمراہی ملے گی. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. کہاں جا رہے ہیں، کہاں پلٹ رہے ہیں، کہاں لوٹ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہیں انسان؟ کہاں تلاش کر رہے ہیں اپنے لیے کامیابی؟ ہاں تو بربادی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر تو کامیابی کہاں ہو سکتی ہے؟ فماذا بعد الحق. ایک چیز حق ہے، صحیح راستہ ہے، صحیح راستے کو آدمی چھوڑ دے گا تو دوسرا راستہ کیا کہلائے گا؟ غلط. کہ بھئی یہ راستہ جا رہا ہے، یہ راستہ جا رہا ہے، ہم کہیں نہیں جی باہر کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے. تو جب ہم صحیح راستے کو چھوڑ دیں گے تو دوسرا راستہ تو غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے حق کے بعد جب میں نے تمہیں بتلا دیا، تمہاری عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے، تمہارا ضمیر یہ کہتا ہے
کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کائنات کا مالک ہے، تو اس حق کے بعد پھر تم کہاں بھٹکتے ہو، کہیں اور کیا تلاش کرتے ہو؟ اللہ کی کتاب موجود ہے، اسے کیوں نہیں پڑھتے، اس سے کیوں نہیں سمجھتے؟ اب اس کے بعد تمہیں اور کیا چاہیے؟ ماذا بعد الحق الا الضلال، اس کے بعد گمراہی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دو گے، اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ دو گے، اللہ کی ذات کو چھوڑ دو گے، تو گمراہ غلط راستے پر، نقصان پر چلے جاؤ گے۔ اور قرآن نے ذکر کیا کہ لوگ چلے گئے۔ کسی کا بادشاہ ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی کا طاقتور ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ طاقتور قوم غلط راستے پر چلی، ان کی طاقت انہیں نہیں بچا سکتی۔ حکمران غلط راستے پر چلے، ان کو ان کی حکومت نہیں بچا سکتی۔ نبیوں نے ان کو سمجھایا کہ غلط راستہ چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو گمراہی ہوتی۔ فانا تصرفون، کہاں جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی نافرمانوں پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے، یہ نہیں سوچتے، غور نہیں کرتے کہ ہم نے غلط راستے کو اختیار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ دلائل کے ذریعے سے ہمارے دل و دماغ کے اندر، ہماری سوچ کے اندر اس بات کو داخل کر رہے ہیں کہ عبادت کی مستحق ذات اور اطاعت اور فرما برداری اور عبدیت کے لیے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، اس ایک اللہ کی عبادت کی جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس اللہ کو راضی کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں تو وہ راستہ ناکامی کا اور ذلت کا ہے، ناکامی بھی ہے اس میں اور ذلت اور رسوائی بھی ہے اس میں۔ کامیابی، عزت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ صحابہ کرام نے اختیار کیا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیا دنیا کی عزت اور کیا آخرت کی عزت، اور کیا بلندیاں اور کیا کامیابیاں ان کے لیے رہتی دنیا تک۔ قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قیامت تک لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ ایسی زبردست جماعت کی، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اس لیے عقیدہ توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کا اس سے بہترین راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔ آپ حضرات کے لیے